नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक सीनियर सहाफ़ी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के मुतल्लिक स्टिंग ऑपरेशन की असल कहानी क्या है, क्या ये ऑपरेशन कामयाब हुआ या नाकाम, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का इस पर क्या रिएक्शन था, हालिया तारीख के सबसे बड़े केस में क्या नए और खौफनाक इंकशाफात हुए हैं, आखिरी 4 घंटे की सीसीटीवी फुटेज में कौन से किरदार नज़र आए और कॉल रिकॉर्ड से अब क्या नई और हैरान कुन मामलात सामने आए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी एक सीनियर सहाफ़ी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के मुतल्लिक एक स्टिंग ऑपरेशन की कहानी क्या है। सबसे पहले आपको एक बहुत बड़े केस के मुतल्लिक जो एक बहुत ही दिल दहला देने वाला जुर्म किया गया उसमें जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं उन ताज़ा तरीन अपडेट से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। अब इस केस में जो नए इंकशाफात हुए हैं 3 नुकात पर मबनी वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। ये केस नूर मुकद्दम के कत्ल का केस है, जिन्हें इस्लामाबाद में कातिल ज़ाहिर जाफ़र ने चाकू के वार करके हलाक कर दिया था और उसके बाद उनका सर भी तन से जुदा कर दिया था। पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज हासिल की थी मौके से, उसमें कुछ नए इंकशाफात हुए हैं। एक तो पहले पुलिस ने जो 40 घंटे की फुटेज हासिल की थी उसमें बिल्कुल साफ ये नज़र आया था कि नूर मुकद्दम किस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए पहली मंजिल से नीचे छलांग लगाती हैं और ज़ाहिर जाफ़र जो नूर मुकद्दम का कातिल है वो दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे आता है, नूर मुकद्दम को बालों से पकड़कर घसीटता है और वापस अपने कमरे में ले जाता है। अब 40 घंटे की जो फुटेज थी उसके बाद आखिर में जो 4-5 घंटे की फुटेज रह गई थी उस फुटेज को भी देखा गया, उसका फॉरेंसिक ऑडिट किया गया। अब उस फुटेज का जो ऑडिट किया गया है उसमें कुछ नए इंकशाफात हुए हैं। एक तो जो 40 घंटे की फुटेज थी उसमें ये देखा गया था कि जो गार्ड रूम है जो मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के घर के बाहर एक गार्ड रूम बना हुआ था, वहाँ गार्ड मौजूद था जब नूर मुकद्दम पर चाकू के वार किए जा रहे थे और जब नूर मुकद्दम अपनी जान बचाने के लिए पहली मंजिल से नीचे कूदी थीं और फर्श पर गिरी थीं, उस वक्त भी देखा जा सकता है जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हासिल की है कि मुलजिम का जो गार्ड था वो सारा मंजर देख रहा था। उसके बाद इसी फुटेज में ये भी नज़र आया है कि जब मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम को दोबारा घसीटता हुआ अपने कमरे में लेकर जा रहा था उस वक्त पहले ही ज़ख्मी थी, उनके ऊपर चाकू के वार हो चुके थे। वो जब पहली मंजिल से कूदी तो फर्श पर गिरने की वजह से भी उनको ज़ख्म आए थे। तो उस वक्त भी इस फुटेज में अब नज़र आया है कि गार्ड जो है वो मौजूद था और सीसीटीवी फुटेज में उस गार्ड को देखा भी जा सकता है। इसमें जो अहम तरीन फुटेज थी 15 मिनट की, यानी जिस वक्त ये कत्ल जो है बिल्कुल चाकू के वार करके ये पूरी वारदात आखिरी मराइल में थी, वो 15 मिनट की फुटेज जो है बहुत ज़्यादा अहम है। उसी फुटेज की बुनियाद पर 2 मुलाजमीन को गिरफ़्तार किया गया था जो मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के मुलाजिम थे, क्योंकि इन मुलाजमों ने ये पूरा क्राइम सीन के ऊपर वो मौजूद होने के बावजूद ना तो पुलिस को इत्तला दी, ना ही मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को रोकने की कोशिश की, ना कोई हमसायों की हेल्प ली, यानी उनसे भी नहीं कहा कि ये जो खातून का मर्डर यहाँ पे हो रहा है तो इनको बचाने के लिए वो कुछ करें, जिससे पुलिस ने एक आप कह सकते हैं कि कत्ल की मावनत के शुबे में जो 2 मुलाजमीन हैं उनको गिरफ़्तार किया था। उसके बाद एक और मुलाजिम अब नज़र आया है जो बाकी 4-5 घंटे की फुटेज थी उसमें जो एक किरदार और सामने आया है
پولیس کا یہ بتانا ہے کہ اب اس 4-5 گھنٹے کی فوٹیج میں ایک اور کردار نظر آیا ہے اور اس سے بھی تفتیش کی جائے گی، کیونکہ ملزم ظاہر جعفر کا جو گھر تھا ادھر اس سے پہلے بہت سے لوگوں کا آنا جانا بھی تھا، اور اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو کال ریکارڈز کا ایک فورینزک آڈٹ کروایا گیا ہے، جو ڈیٹا پولیس نے حاصل کیا تھا ملزم کے موبائل کا، نور مقدم کے موبائل کا، نور مقدم کی والدہ، نور مقدم کے والد کے موبائل کا، اور ملزم ظاہر جعفر کے والدین کا جو کال ڈیٹا ہے اس کا فورینزک آڈٹ کروایا گیا۔ اس کال ریکارڈ سے اب ناقابل تردید یہ شواہد آ گئے ہیں کہ ملزم ظاہر جعفر جس وقت یہ قتل کر رہا تھا اس وقت بھی وہ اپنے والدین سے رابطے میں تھا، اور قتل کرنے کے بعد بھی اس نے اپنی والدہ کو بھی آگاہ کر دیا تھا کہ میں نے یہ قتل کر دیا ہے، اور اپنے والد کو بھی آگاہ کر دیا تھا، لیکن ان دونوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی، یعنی اپنے بیٹے کے جرم کو یہ کور اپ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اب اس میں ایک اور اہم پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ وہ پیش رفت یہ ہے کہ جب پولیس نے ملزم کو پیش کیا عدالت میں تو عدالت نے پوچھا کہ اب اس سے مزید کوئی تفتیش کرنی ہے، تو پولیس نے بتایا کہ ایک تو پولی گرافک ٹیسٹ جو تھا وہ ہم ان سے کر چکے ہیں، 20 سوالات کے جوابات جو ہم نے پوچھنے تھے وہ جوابات بھی پوچھ چکے ہیں، 36 گھنٹے کی ایک فوٹیج تھی، 4 گھنٹے کی ایک فوٹیج تھی، جو 15 منٹ کی الگ سے ایک فوٹیج جو اسپیسیفک فوٹیج تھی جس وقت یہ مرڈر ہو رہا تھا اس کے متعلق بھی بتایا گیا کہ اس کا ایک آڈٹ کروا لیا گیا ہے، اور ہم نے جن ملزمان کو گرفتار کرنا تھا معاونت کے الزام میں جو تحقیقات کرنی تھی ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب عدالت میں جب ملزم ظاہر جعفر کو پیش کیا گیا تو جج نے پوچھا کہ کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو یا کوئی بات کرنا چاہتے ہو، جس پر اس ملزم نے بڑی چالاکی کے ساتھ، مکاری کے ساتھ کہ اگر یہ کوئی بات عدالت میں کرتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو عدالت کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کا جواب بھی دینا پڑتا، تو اس نے یہ کہا کہ میں کوئی بات نہیں کروں گا بلکہ میرے وکلاء بھی بات کریں گے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص جو پورا ایک نیریٹو پہلے بیان بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک جو ڈرامہ رچایا جا رہا تھا کہ یہ کوئی ذہنی مریض ہے اس لیے کوئی اس کو اس قتل میں ریلیف مل جائے، تو اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کوئی ذہنی مریض نہیں ہے۔ اس نے بڑی مکاری کے ساتھ اپنی جو پوری یہ معاملہ تھا وہ اپنے وکلاء کے سپرد کر دیا اور کہا کہ وکلاء ہی جو بیان دیں گے وہ دیں گے، میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اب عدالت نے اس کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے، 16 اگست کو اسے دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، جبکہ ملزم کے والدین ابھی جیل میں ہی ہیں اور ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس پر 4 اگست کو سماعت ہوگی۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ نور مقدم کا یہ جو کیس ہے اس کو میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں، یہ قتل ملازمین کے سامنے ہوا، بہت ہی خوفناک ایک سانحہ تھا یہ، اور یہ جو کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملزم ظاہر جعفر بہت ایک دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی شہریت بھی امریکہ کی ہے، تو اس وجہ سے یعنی اپنے دولت مند ہونے کی وجہ سے اور امریکی شہری ہونے کی وجہ سے یہ اس قتل میں اس کو سزا نہیں ہو سکے گی بلکہ یہ اس سے ایک طرح سے بری ہو جائے گا۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے، اس کی امریکی شہریت ہے لیکن پہلے دن سے میں اس کیس کو پوری طرح فالو کر رہا ہوں، کوئی جتنا مرضی طاقتور ہو اسے ہم قانون کے نیچے لائیں گے اور اس کو کسی صورت ہم کوئی رعایت نہیں ملنے دیں گے۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے براہ راست جو ہے نور مقدم کے قتل کے کیس میں کامنٹ کیا۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان سفیر کی بیٹی کا جو معاملہ تھا، مبینہ اغوا کا جو ڈرامہ رچایا گیا تھا، انہوں نے کہا اس کیس کو بھی میں پہلے دن سے دیکھ رہا تھا اور میں نے اس کیس کو بھی اپنی ایک بیٹی کے کیس کے طور پر لیا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ ایک سینئر صحافی کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے متعلق ایک سٹنگ آپریشن کی دلچسپ کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن اور کچھ حلقے یہ الزام لگاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان
جو لائیو کالز لیتے ہیں یعنی عوام کے ساتھ جو لائیو سیشن کرتے ہیں، یہ لائیو سیشن جو ہے یہ پلانٹڈ ہوتا ہے۔ یہ اپوزیشن اور کچھ حلقے جو ہیں یہ الزام لگاتے ہیں، یعنی پہلے سے سارے سوال جواب طے ہوتے ہیں کہ کون کیا سوال پوچھے گا، وزیر اعظم عمران خان اس کا کیا جواب دیں گے، اور یہ کالز جو ہیں یہ لائیو بھی نہیں ہوتی۔ یہ اپوزیشن اور کچھ حلقوں کا الزام ہے۔ اب جو تازہ ترین ایک لائیو سیشن ہوا وزیر اعظم عمران خان کا، جس میں وہ عوام کی کالز لے رہے تھے، ان کے مسائل سن رہے تھے اور ان سے بات چیت کر رہے تھے، تو اسی سیشن کے دوران کیا ہوا یہ کہ اس دوران سینئر صحافی حبیب اکرم صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو کال ملائی اور ان کی کال مل بھی گئی، اور خود جب یہ کال ملی ان کی تو ان کا جو ایکسپریشن ہے اگر آپ وہ آڈیو سنیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حبیب اکرم صاحب بھی ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے خود بھی کہا کہ اصل میں وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کال ان کی ملتی ہے یا نہیں ملتی، یا یہ لائیو کالز پرائم منسٹر عمران خان لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے، کہیں کوئی یہ ڈرامہ تو نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آج مجھے پتہ چل گیا کہ وزیر اعظم عمران خان حقیقت میں یہ کالز لیتے ہیں اور یہ لائیو کالز جو ہے کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان سے حبیب اکرم صاحب نے ایک سوال بھی کیا۔ اب اس پر وزیر اعظم عمران خان نے ان کی بات بڑے تحمل سے سنی، پورا ان کا جو سوال تھا وہ بھی سنا، ساتھ یہ بات بھی سنی کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، یعنی جو حبیب اکرم صاحب نے کہا کہ یہ لائیو کالز آپ لیتے ہیں یا یہ سب کچھ ایک ڈرامہ ہے۔ تو وزیر اعظم نے ان کی بات پوری سننے کے بعد یہ کہا کہ جو حکمران کرپٹ نہیں ہوتے، ایسے حکمران جنہوں نے لوٹ مار نہیں کی ہوتی، وہ میڈیا کا سامنا کرنے سے اور عوام کا سامنا کرنے سے نہیں گھبراتے، اس لیے میں لائیو کالز لینے سے نہیں گھبراتا۔ اور ظاہر ہے کہ حبیب اکرم صاحب نے اس کو خود ایکسپیرینس بھی کر لیا، اور یہ سارا جو معاملہ تھا یہ لائیو ٹی وی چینلز پر نشر بھی ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔